آپ ایسا کام نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنہ اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اسی جگہ بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ جو کمرہ تھا وہ اتنا تھا، وہ لوگ اندر پہلے سے داخل ہوئے تھے، تھوڑی سی جگہ خالی تھی ابو طالب صاحب کے ساتھ، تو اس نے سوچا کہ ادھر بیٹھ گیا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اس لیے چھلانگ لگا کر ابو جہل خود اسی جگہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تشریف لے آئے تو جگہ نہیں تھا، تو کدھر کھڑے ہو گئے؟ دروازے کے قریب۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے، جگہ نہیں تھی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھائی سنو کہ کیسا وقت ہوتا ہے جب اپنے ساتھ چھوڑتے ہیں، دکھ کیسا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہے میرے بھتیجے کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ جب اس کی بات ہے نا، اس کی طرف سے بات کر رہے تھے، جتنے لوگ گئے تھے سب چل رہے ہیں، یہ ایسا کرتا ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لے تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرمان بردار ہو جائیں گے، اور تمام اہل عجم ان کے جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر لوگ چوکنے ہو گئے کہ اچھا ہمارے تابع ہو جائیں گے لوگ۔ تو بیتاب ہو کر کہا، آپ کی والد کی قسم۔ جب سرداری کی بات آئے نا تو لوگوں تو بہت پسند ہے بات، تو اچھا ایک بات کی وجہ سے لوگ ہمارے تابع ہو جائیں گے، جزیہ دے گا، تو کیا ہونا؟ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے، بیتاب ہو کر کہا، آپ کی والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب و انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر جس کا یہ آیت نازل ہوئی، یہ پھر ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام، امیہ بن حلب، ابو سفیان بن حربہ، دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی، تو انہوں نے کہا، ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہیں، اور ہمیں آپ کے زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیے، کچھ ہمارے مطالبے مان کر، کچھ ان کے مطالبے مان کر ہمارے ان کی صلح کرا دیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے روک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبات پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے، سارا عجم تمہارا ماتحت فرمان بردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہوں ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اے محمد، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے، اتنا تک جانتا تھا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمانے لگے اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ طرف دیکھ کر جواب دیا اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ ادھر تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل پڑھے گا، نہ لمبا بھی ہو گیا ویڈیو۔ یہ بھی جو شروع ہے نا، یہ ابھی پورا کا پورا یہی واقعات ایک ایک بات 2 2 3 3 7 مرتبہ یہ نقل کیا گیا ہے، 7 مرتبہ یہ بات لکھا ہے کہ آدمی پورا تفصیل سے اس بات کو سمجھے کہ کیا ہوا تھا اس ٹائم، کیا بات ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری اس ٹائم اتنی سخت حالت میں۔ یعنی آپ کے اوپر دین کا کام کرتے ہیں نا، آپ کے اوپر حالات آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہم کیا کہیں گے کہ آپ کے سپورٹ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔